بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحابہ کے واقعات میں گزشتہ تقریباً 2 تعلیموں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات چل رہے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، ان کو علم دین سیکھنے کا، قرآن کریم کے پڑھنے کا، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور یہ شوق تمام صحابہ کے اندر تھا۔ سارے صحابہ کا یہ شوق تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ کے پاس رہیں، آپ کے ساتھ رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ارشادات کو، احادیث مبارکہ کو ہم سنیں۔ اور یہی شوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت زیادہ تھا، ان کے اندر بھی بہت تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی جو مدینہ میں مسجد ہے، جو بچے عمرے میں گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسے کا نام اصحاب صفہ تھا۔ اس مدرسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے استاذ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے کیا تھے؟ استاذ تھے، معلم تھے۔ اور وہاں کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ۔ سیدھے بیٹھو، ٹیک نہیں رہو۔ وہاں کے شاگرد کون تھے بھائی؟ صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے تھے، اور پڑھنے والے کون تھے؟ تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ۔ اس مدرسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی، تفاسیر کی، احادیث کی، دین کی باتیں، بیانات، خطبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ مدرسے میں یہاں پڑھنے آتے ہیں، آپ ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مدرسہ تھا مدینہ میں۔ اس مدرسے کا نام اصحاب صفہ اس مدرسے کا نام تھا، اور وہاں پڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ سارے کے سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ کیا تھے؟ تو مسجد نبوی کے اس مدرسے میں ایک شاگرد کا نام کیا ہے، جن کا ہم بیان کر رہے ہیں، وہاں پڑھنے والوں میں سے ایک پڑھنے والے کا نام حضرت ابو ہریرہ بھی ہے۔ ان کے اندر علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، یہ اپنے گھر بھی نہیں جایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کا جو مدرسہ تھا، ان کے مدرسے میں کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ کبھی کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو بھوکے رہتے تھے۔ 2 دن، 3 دن حضرت ابو ہریرہ اور دیگر ان کے ساتھی جو وہاں پڑھا کرتے تھے بھوکے رہتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھوک کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیا، یا بھوک کی وجہ سے اپنے گھر چلے گئے، یا بھوک کی وجہ سے سبق چھوڑ دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رہتے وہیں تھے، پڑھتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ اگر کوئی چیز کھانے کو آ جاتی، کوئی لا کر، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دے دی کوئی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آئی، آپ نے کہا بھائی صفہ والوں کو دے دو جا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ میں سے کسی نے کوئی چیز بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی اس چیز کو نا میری طرف سے صفہ کے شاگردوں کے پاس لے جاؤ، صفہ مدرسے میں جو لوگ ہیں، پڑھنے والے شاگرد طالب علم ہیں، ان کو جا کر کھلاؤ۔ تو طلبہ کو کھلانا، طالب علم جو علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں طالب علم۔
ان کو کھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ضروری اور بہت افضل اور بہتر سمجھتے تھے۔ کیسے؟ کہ اپنے گھر میں آئی ہوئی چیز کہاں بھیجا کرتے تھے؟ مدرسے میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ طلبہ کو کھلانا، قرآن کریم پڑھنے والے، دین سیکھنے والے، احادیث پڑھنے والے، اللہ کا کلام پاک پڑھنے والے، تفاسیر سیکھنے والے، دین کے پڑھنے والے، یہ سارے طالب علم ہیں، علم دین حاصل کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ ان کو جب کوئی چیز کھلائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئی ہوئی چیزوں کو ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی مدرسے میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کبھی کوئی کھانا بھیجا کرتے تھے، کبھی کہیں سے کھجور آ جایا کرتی تھی، کبھی کہیں سے روٹی آ جایا کرتی تھی، کبھی کہیں سے دودھ آ جایا کرتا تھا۔ بڑوں کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہیے نا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا، بڑوں کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہیے۔ تو صحابہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، نبی تھے، امام الانبیاء تھے، تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھیجنے میں سعادت سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اچھی اچھی چیزیں بھیجیں۔ تو صحابہ کیا کرتے؟ جب ان کے باغ میں کھجور نکلتی تو کھجور اترتی تو وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کرتے تھے کہ ابھی بھی تازہ کھجور آئی ہے ہمارے باغ میں، اور یہ پہلا پھل ہے، اس سے پہلے کوئی کھجور نہیں آئی، ابھی پہلی فصل تیار ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے کھجوریں خود کھائیں، نہیں، جیسے ہی پہلی فصل کھجور کی تیار ہوتی تھی تو صحابہ اپنے باغ کی کھجور پہلی اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے، بعد میں خود کھاتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جو کہتے ہیں بڑوں کی عظمت، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، کہ پہلے بڑوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نا، یہی ادب ہے نا کہ جب کھانے کے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے ساتھ دسترخوان پر ابو بھی ہیں، امی بھی ہیں، آپ کے دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کھانا پہلے آپ نکالیں، پہلے بڑے نکالیں؟ بولیے، بڑے، بڑوں کے سامنے کھانے کو آگے کرنا چاہیے کہ پہلے آپ شروع کریں۔ ادب یہ ہے، ادب یہ ہے کہ پہلے بڑوں کے سامنے پیش کرو، کہ بڑوں سے کہا جائے کہ آپ پہلے کھانا شروع کریں۔ تو صحابہ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، وہ اپنے بڑوں کو کھلا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے اپنے والدین کو کوئی چیز کھلائی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی اچھی پسندیدہ چیز آپ کے پاس کہیں سے، آپ کو اگر آپ کے گھر بابا نے یا مما نے زنگر منگوا کر دیا ہو تو آپ نے کہا مما پہلے آپ کھائیں بعد میں کھاؤں گا، ایسا ہوا ہے؟ بولو۔ تو اپنے بڑوں کی خدمت میں چیزیں پیش کرنی چاہیے، بڑوں کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے کہ آپ لیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز کہیں سے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ صفہ والوں کو دے دو، صفہ مدرسے میں جو طالب علم ہیں، صحابہ ہیں، ان کو کھلاؤ میری طرف سے، ان کو کھلانا افضل ہے، ان کو کھلانا اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے دین کے سیکھنے والے ہیں، وہ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ اور صفہ کے طالب علم جو تھے صحابہ، وہ بھوکے رہتے تھے، کسی سے مانگا نہیں کرتے تھے، وہ بھوکے رہتے تھے، کسی سے مانگا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے صفہ مدرسے میں کہیں سے بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی کوئی چیز نہیں آئی، اس لیے مدرسے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں بھجوائی۔ کہتے ہیں اس 3 دن کی بھوک کا یہ حال ہوا کہ میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، میں بھوک سے نڈال، بھوک سے 3 دن آدمی کوئی چیز نہ کھائے تو اس سے چلا پھرا تھوڑی جاتا ہے۔ ایک روزہ ہم رکھتے تھے رمضان میں تو صبح سے شام کیا حالت ہوتی تھی، شام میں چلا بھی نہیں جاتا تھا، بات بھی نہیں ہوتی تھی، زبان باہر آتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہ تو 3 دن کی حالت ہے، 3 دن سے کہتے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ اب کہتے ہیں میرا چلنے کی بھی طاقت نہ رہی، میں مسجد نبوی کے آگے گر گیا بھوک سے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ ابو ہریرہ کو شاید دورہ پڑا ہے، بیماری کی وجہ سے گرے ہیں۔ بیماری تھی یا بھوک تھی؟ بھوک تھی۔ کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے آگے گر گیا، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ابو ہریرہ شاید بیماری کی وجہ سے گرے، لیکن مجھے بیماری نہیں تھی، میری بھوک بہت تیز ہو گئی تھی کہ میں نے 3 دن سے روٹی نام کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔
لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ اس قدر بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسے کو چھوڑا، مسجد کو چھوڑا، پڑھنے کو چھوڑا، چھٹی کری، گھر گئے نہیں، وہیں بیٹھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، دین سیکھوں گا، دین سیکھوں گا۔ تو ایک موقع پر یہ بھوک کی حالت میں ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا کہ لگتا ہے ابو ہریرہ کی بھوک سے حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، چہرہ بتا رہا ہے۔ 3 دن سے آدمی کچھ نہ کھائے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھوک سے ان کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پیلی پیلی سی ہو جاتی ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ تم میرے ساتھ چلو گھر۔ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو کہاں لے گئے؟ گھر، اپنے گھر لے گئے۔ اور گھر لے جانے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بھائی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ بھی کہیں سے آیا ہے آپ کے لیے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمارے گھروں میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی، پھر بھی آپ خوش ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں ہے میرے گھر میں کوئی چیز، میرے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں، ہونی چاہیے تھیں، نہیں، آپ نے کبھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، جب کھانے کی چیز نہیں ہے تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے گھر تشریف لاتے، فجر نماز پڑھ کر پوچھتے اے عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ آپ فرماتے میرا روزہ ہے، روزے کی نیت کر لیتے۔ پھر آپ تشریف لاتے ہاں عائشہ کھانے کی چیز ہے، آپ فرماتی ہاں کھانے کی چیز ہے، دودھ ہے، چلو لاؤ، دودھ سے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشتے میں تو صرف دودھ ہوتا تھا، کھانے میں صرف دودھ ہوتا تھا، کبھی کھجور ہوتی تھی، کبھی روٹی ہوتی تھی، سالن نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور محبوب نبی ہیں، آپ نے ان کھانے پینے کی چیزوں میں کی فکر نہیں کری کہ ان چیزوں میں پڑ جاؤں میں۔ آپ لوگوں کو تو یہ حال ہے نا کہ آپ کو سب کچھ ملتا ہے پھر بھی آپ فرمائشیں کرتے نہیں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی دن امی آپ کو بھنڈی بنا دیں تو آپ لوگوں کے منہ بھی بھنڈی کی طرح بن جاتے ہیں کہ یہ کیا بنا دیا آپ نے، آپ کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا بھنڈی بنا دی ہے، میں نہیں کھا رہا بھنڈی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو شکر کرتے ہوئے کھانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے بھائی، ضائع کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو لے لیتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اپنے ساتھ لے گئے۔ دیکھو یہاں سے یہ بات ایک معلوم اور چلی کہ اگر کوئی جاننے والے ہیں اور ہمیں معلوم چلا وہ بھوکے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے آ کر گھر پہ کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر کوئی جاننے والے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں، ایسے نہیں ہر ایک کو اٹھا کر گھر لے گئے، یہ بات سن لو، ہر ایک کو نہیں اٹھا کر گھر لے جانا، وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا باہر، خود گھر میں رہے گا۔ اگر کوئی جاننے والوں کی سے معلوم چلے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو کھانا کھلا کر بھیجو، گھر سے اپنے گھر لاؤ، مہمان بنا کر لے کر آؤ اور کھانا کھلاؤ۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنی امت کو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھانا کھلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو ساتھ لے گئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کیا جواب دیا؟ دودھ کا ایک پیالہ ہے، دودھ ہے، پیالے میں کہیں سے آیا آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا دے دو وہ دودھ کا پیالہ، اور آپ نے وہ دودھ کا پیالہ منگوا لیا اور آپ بیٹھ گئے اپنے حجرے مبارک میں۔ اور آپ نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں پڑھنے والے جتنے طالب علم ہیں ان سب کو میرے گھر بلا کے لے آؤ، میرے کمرے میں لے آؤ، میرے حجرے میں لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے سے گھر والوں کو نہیں پلایا، خود بھی نہیں پیا، کس کو پلا رہے ہیں؟ کس کو پلا رہے ہیں؟ دین کے سیکھنے والوں کو، کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی خدمت ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے۔ یہ قرآن، حدیث، تفسیر، اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے دین کی سیکھنے میں لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کہا اے عائشہ تم پی لو، نہیں میں پی لیتا ہوں، نہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا ان سب طالب علم کو بلا کر لاؤ گھر پہ اور ان سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گئے جلدی سے، اور ان کے ساتھی جو وہاں پڑھتے تھے نا اور بھی صفہ مدرسے میں، ان سب کو لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو گھر میں بلا رہے ہیں۔
سارے صفحہ کے طالب علم گھر پہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا اور ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ دیا, دودھ کا پیالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دے دیا کہ پلانا شروع کرو. ایک پیالہ ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سارے طالب علم ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی تو بھوک سے بہت بری حالت تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اس ایک پیالے کے دودھ سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا, سب کو پلانے میں کیا ہو جائے گا, اور میں کیا رہوں گا بھوکا. پہلے میری حالت خراب ہے اور سب کو دودھ پلا کے پیالہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور میں کیا رہوں گا, بھوکا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھو, اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھو, معجزہ, برکت دیکھو کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کی پیالے میں کتنی برکت ڈالی آپ دیکھیں ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اے ابو ہریرہ پلانا شروع کرو سیدھی طرف سے. یوں بیٹھے ہوئے تھے طالب علم گول دائرے میں, الٹی طرف سے نہیں کہا, سیدھی طرف سے کہا. ہر کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آپ نے تعلیم بھی یہ دیا کہ ہر کام کہاں سے شروع کرو, کوئی چیز تقسیم کرنی ہو, کوئی چیز بانٹنی ہو, کہاں سے شروع کریں, سیدھی طرف سے. آپ ہر کام سیدھی طرف سے اور سیدھے ہاتھ سے, سیدھی طرف اور سیدھا ہاتھ, اس کا استعمال کریں. ہمیشہ عادت ڈالو سیدھا ہاتھ اور سیدھی طرف. جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو سیدھے ہاتھ سے, جب کسی کوئی چیز لے رہے ہو سیدھا ہاتھ. تو ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کے حکم میں, یعنی آپ کے جو حکم کی تعمیل تھی اس میں آپ نے پلانا شروع کرا سیدھے ہاتھ سے. ایک کو پلایا, دو کو پلایا, ڈرتے جا رہے ہیں کہ ختم نہ ہو تو مجھے نہیں ملے گا. سب کو پلایا تو دیکھا کہ پیالہ ماشاءاللہ ابھی تک دودھ ہے, اس میں دودھ اس میں باقی. ابو ہریرہ کو تسلی ہوئی کہ شکر دودھ ہے, کیونکہ بھوک کئی دنوں سے لگی تھی نا. بھوک, ایک بھوکے آدمی کو کیا ہوگا, مشاعرہ بھوکا آدمی کو تو بری حالت ہو رہی ہے, طلب ہوتی کھانے پینے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب نے پی لیا, آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ نے پیالے سے دودھ پینا شروع کیا, خوب پیا. اللہ کے رسول بس. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, پھر پیا. اللہ کے رسول بس. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, پھر پینا شروع کیا. اور کہ اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں ہے. اب دیکھو ایک دودھ کا پیالہ سارے صحابہ نے, سارے صفحہ کے طالب علم سب نے پیا. پھر آخر میں ابو ہریرہ کو فکر تھی بچے نہیں بچے, اللہ کے رسول کی برکت سے اس پیالے میں دودھ بچ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ پیا, دو دفعہ پیا, تین دفعہ پی کر کیا فرما رہے ہیں, اب گنجائش ہے نہیں. اللہ کے رسول اب پورا ہو گیا, اوپر تک آ گیا. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور آخر میں خود پیا. آخر میں دیکھا اللہ کے نبی چاہتے تو سب سے پہلے پیتے نا, کیونکہ سب سے بڑے تھے مقام میں, مرتبہ میں. کون بڑا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے, لیکن آپ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلاؤ بعد میں خود کھاؤ. کیا ادب سکھایا ہے؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا پہلے خود کھا لو, دیکھیں گے بچے کا تو دے دیں گے, چاکلیٹ آئے گی گھر میں تو پہلے خود کھا لو اور کسی کو نہیں کھلاؤ. اب کوئی چیز آپ کو لا کر دی, پہلے خود پیٹ بھر لیں پھر دوسروں کو دیکھیں گے بچیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ پہلے کیا کرنا چاہیے, دوسروں کو کھلاؤ, ان سب کا پیٹ بھرو, بعد میں کھاؤ. تو ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خود بھی پیا اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو اس طرح وہ دودھ پی کر ان کی طبیعت میں سکون آ گیا. کئی دنوں کی بھوک کی شدت سے جو طبیعت خراب ہو رہی تھی اس میں سکون آ گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, سکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ابو ہریرہ کس درجے کے صحابی ہیں, اونچے درجے کے صحابی ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے, قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے چپکے ہوئے ہیں, چھوڑ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مدرسہ نہیں چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں چھوڑا کہ میں سیکھوں گا, میں پڑھوں گا. آپ لوگوں کے اندر بھی یہی جذبہ اور شوق ہونا چاہیے پڑھنے کا, کہ کچھ بھی ہو جائے میں مدرسے کی چھٹی نہیں کروں گا, میں قرآن کریم کا حافظ بنوں گا, میں عالم بنوں گا, میں مفتی بنوں گا. یہ جذبے ہونے چاہیے, یہ ارادے ہونے چاہیے نا آپ لوگوں کے, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, جذبے ہو, شوق ہو. اپنے شوق سے پڑھنے کے لیے آنے والے بچے وہ تو کامیاب نمبر 1 کے ہیں, اور زبردستی آنے والے جن کو زبردستی بھیجا جاتا ہے خود نہیں آتے, زبردستی اٹھایا جاتا ہے, روتے ہیں, یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے زبردستی کی تھی, یہ وہ خود رکے ہوئے تھے, وہ تو خود رکے ہوئے تھے, وہاں تو کھانا بھی نہیں تھا, وہ تو بھوکے تھے پھر بھی جاتے نہیں تھے کہ نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے, میں نے دین سیکھنا ہے.
تو آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ساری کی ساری سہولیات، کھانا پینا ہر چیز ملتا ہے نہیں ملتا؟ سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی ٹھنڈا پانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. گھر سے بھی آپ چیزیں لاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اور صبح آتے ہیں شام میں چلے بھی جاتے ہیں. وہاں تو یہ سب کچھ نہیں تھا. وہاں تو نہ کھانا نہ پینا نہ اس طرح کی آرام اور راحت، نہ گھر جانا. حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور مسلسل رہا کرتے تھے، اور جانے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. ایسا ان کے اندر علم دین کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا. حضرت ابو ہریرہ کے اندر ایسا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے سیکھنے کا شوق تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا شوق تھا. بہت سارے لوگ ہیں نا، جب عمرے پہ جاتے تو وہ مدینہ میں رہتے ہیں، کہتے دل نہیں چاہتا مدینہ سے جانے کا. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے، یہاں دل لگتا ہے، کہیں اور جانے کو دل نہیں چاہتا. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شہر، اپنے ملکوں کو چھوڑ دیا. پاکستان کے رہنے والے تھے، مدینہ میں جا کے رہتے ہیں، وہیں رہتے ہیں کہ بھئی میں تو مدینہ شہر نہیں چھوڑوں گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے گھر والوں کو مدینہ لے گئے کہ ہم تو مدینہ میں رہیں گے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا شہر تو ہے، آپ کی مسجد تو ہے، آپ کا روضہ مبارک تو ہے، آپ کا مدرسہ تو ہے، وہ ساری چیزیں اب بھی موجود ہیں. تو اس یاد میں، اس شہر کی محبت میں، مدینہ شہر کی محبت میں بہت سارے لوگ اب بھی رہتے ہیں. تو یہ محبت صحابہ کے اندر بھی بہت زیادہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی محبت. اور یہی چیز ابو ہریرہ کے یہاں بھی بہت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے. نہ ان کو کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، نہ گھر جانے کا شوق تھا. وہ کہتے تھے بس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ سب کو آ گئی سمجھ میں؟